امریکہ میں ایک کانفرنس میں شریک تھا، تو ویمن اور گرل سیکشن میں مجھے ایڈریس کرنا تھا. 6-7 ہزار لڑکیاں تھیں امریکہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی. تو میں نے پردے کے بارے میں، حیا اور حجاب کے بارے میں کچھ کہا. بہت سی لڑکیاں باپردہ بیٹھی تھیں، پورے حجاب میں تھیں، اور بہت سی لڑکیاں امریکہ میں پڑھنے والی الٹرا ماڈرن ٹی شرٹ اور جینس میں تھیں، اور مختلف ملکوں کی لڑکیاں تھیں. تو ایک لڑکی نے کچھ کھڑے ہو کر، جب کوشچن آنسر سیشن شروع ہوا، تو یہ کہا کہ میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میرے یہ پردے کا جو سسٹم ہے، مجھے تو یہ بہت ہی غلط سسٹم لگتا ہے. You people confine the 50% population behind the walls and behind the wheel. آپ 50% آبادی کو دیوار کے اندر قید کر دیتے ہیں اور نقاب کے پیچھے چھپا دیتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، میں بڑا خوش ہوا یہ سوال سن کر، لیکن اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، ایک ملیشین لڑکی نے ہاتھ اٹھایا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مسٹر نعمانی، پلیز کین یو الاؤ می ٹو آنسر دس کوشچن، میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. میں نے کہا ضرور، پلیز کم آن. وہ لڑکی آئی اور اس نے آ کر اسٹیج سے، ملیشیا کی لڑکی نے اپنی کہانی سنائی. اس نے کہا کہ میں شراب پیتی تھی، کلب میں جاتی تھی، تمام غلط کام کرتی تھی، پردے کو تو سے نفرت کرتی تھی، لیکن ہاسٹل میں میری روم میٹ ایک لڑکی تھی، ہم 2 لڑکیاں ایک کمرے میں رہتے تھے. میری کمرے میں جو لڑکی رہتی تھی وہ تہجد پڑھتی تھی، وہ نمازیں پڑھتی تھی، وہ تلاوت کرتی تھی، وہ رو رو کے دعا مانگتی تھی، بہت پردہ کرتی تھی. میں اس کی بیہیویئر، اس کے اخلاق، اس کے میٹھے بول، اس کا پرسکون چہرہ، پر نور چہرہ، اس کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوئی. آہستہ آہستہ میرا دل اس کی طرف کھینچنے لگا. وہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی. شی واز سو فرینڈلی، سو سویٹ ود می. کبھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا یہ تم کیا کر رہی ہو، گانے سنتی ہو، میوزک سنتی ہو، گٹار بجاتی تھی میں. اس نے مجھ سے کبھی نہیں کہا. وہ مجھے چائے پلاتی تھی، کافی پلاتی تھی، بہت پیاری لڑکی. کئی مہینے ہو گئے تو پھر میں نے اب اس سے کھل کر بات کرنی شروع کی. میں نے کہا کہ کیا بات ہے، میں شراب پیتی ہوں تب بھی میرے دل میں سکون نہیں آتا، ہر وقت میں ٹینشن میں رہتی ہوں، جی چاہتا ہے میں خودکشی کر کے مار لوں، میں لڑکوں کے ساتھ رات گزارتی ہوں، میں کلب جاتی ہوں، سب کرتی ہوں. تم دیکھتی ہو مجھے، تم مجھے ٹوکتی بھی نہیں ہو، منع بھی نہیں کرتی ہو. تمہارے کمرے میں شراب پیتی ہوں اور تم کچھ اور زندگی گزارتی ہو اور تم خوش رہتی ہو. ہر وقت تمہارے چہرے پر سکون اور اطمینان کی ٹھنڈی شبنم برستی رہتی. What is the secret behind your happiness and satisfaction? کیا راز ہے؟ تو میں نے اس سے، اس ملیشین لڑکی نے کہا کہ میں نے اس کو بتانا شروع کیا کہ میری بہن دیکھو، 2 چیزیں مل کر ہم بنتے ہیں، ایک ہے باڈی، ایک ہے روح. اگر روح کو اس کی ڈائٹ ملے تو روح خوش ہوتی ہے، اور روح کے خوش ہونے سے انسان خوش ہوتا ہے. بدن پر کریم پاؤڈر لگا ہو اور دل میں سکون نہ ہو تو کوئی خوشی نہیں ہوتی. میں اللہ کا شکر ہے، نہ میک اپ کرتی ہوں نہ کچھ کرتی ہوں، لیکن پاک صاف رہتی ہوں. حیا اور حجاب میرا زیور ہے. میں کبھی کسی لڑکے سے مکس اپ نہیں ہوتی، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتی. اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں تمہارے ساتھ، اور 3 سال سے میں ٹاپ کر رہی ہوں. پوری یونیورسٹی میں میرا رینک پہلا آتا ہے. میں اس لیے خوش ہوں. تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ کیا تم مجھے یہ سکھا سکتی ہو؟ ہاں بالکل. دھیرے دھیرے اس نے کچھ کتابیں دیں، کچھ لٹریچر دیا،
کچھ گفتگو اس سے کرتی رہی، کچھ اچھی اسلامک تقریریں اس کو سناتی رہی، یہاں تک کہ اس ملیشین لڑکی نے یہ کہا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں، یہ میرا حال تھا اور میں اس دور سے گزری ہوں، اس دور سے گزر کر میرے رب نے مجھے ہدایت دی اور میں نے رمضان کی پہلے جمعے کی رات میں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے، اس لڑکی نے میرے سامنے اس سوال کا جواب دیا، مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور میں نے دیکھا کہ لڑکیاں رو رہی تھیں، 50 لڑکیوں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایون وہ لڑکی جس نے اعتراض کیا تھا پردے پر، بعد میں وہ اسٹیج پر آئی، اس لڑکی سے چمٹ گئی، کس کر رہی ہے، اس کو لپٹا رہی ہے، حق کر رہی ہے، تھینک یو ویری مچ، لاٹ آف تھینکس، مے گاڈ بلیس یو۔ وہ کرسچن لڑکی تھی۔ میں امریکہ سے واپس آیا، امریکہ سے واپس آنے کے ایک ہفتے کے بعد مجھے اس سینٹر کے چیئرمین کا فون آیا کہ مولانا خوشخبری یہ ہے کہ جس لڑکی نے آپ کی تقریر کے بعد پردے پر اعتراض کیا تھا اور ملیشین لڑکی نے اس کا جواب دیا تھا، اس وقت وہ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور ابھی جمعے کی نماز کے بعد اس نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آپ نہ جانے کتنوں کی ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اپنے کو پہچانو، آپ اپنی طاقت کو پہچانیے، اپنی کیپیسٹی اور ایبیلٹی کو اور اپنے پاور کو پہچانیے، اسلام سمجھیے، اسلام پڑھیے، اسلام سمجھیے، اسلام پر مطمئن ہو جائیے، اسلام پر عمل کیجیے، اسلام پر فخر کیجیے، اور اسلام کے تحفے کو دوسری بہنوں سہیلیوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، اور کم سے کم یہ دعا مانگیے روز، اللہ ساری لڑکیوں کو اسلام کا راستہ دکھا دیجیے، ساری عورتوں کو اسلام کا راستہ دکھا دیجیے، اور ہمیں بھی اس کے لیے قبول فرما لیجیے۔